آگے رکوع نمبر 4 کی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں اعجاز قرآن پڑھا، پھر ہم نے انسانوں کی اقسام پڑھی، پھر ہم نے قصہ تخلیق آدم، اور آج ہم احوال بنی اسرائیل پڑھیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری اس جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہارے باپ دادا پر کیں۔ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو فرعون سے نجات دی، اور اس کے علاوہ تم پر من و سلویٰ جیسی غذا اتاری جو بغیر محنت کے تم کو جنگل میں ملتی تھی اور جو فرحت بخش تھی۔ اس کے علاوہ تم کو بادشاہت عطا کی، تمہارے دشمن کو سمندر میں غرق کیا، اور فرعون سے تم کو نجات دی اور تم کو بادشاہت عطا کی۔ ان تمام احسانوں کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ بنی کے معنی اولاد کے ہیں، اور اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے ان کی اولاد اور ان کے بعد کی اولاد تمام کا لقب بنی اسرائیل پڑا، اور یہی بعد میں یہودی ہوئے۔ بنی اسرائیل کو یہاں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم توریت میں تمام نشانیاں پڑھ چکے ہو، تم کیسے جو ہے وہ مخالفت کر سکتے ہو۔ یہاں پہ وعدہ انس بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ جو تم نے وہاں کیا تھا تمام رسولوں پر ایمان لانے کا، تو پیارے نبی بھی میرے ہی بھیجے ہوئے جو ہے وہ رسول ہیں، تم ان پر ایمان لانے سے کیسے انکار کر سکتے ہو، کیونکہ ان کی کتابوں میں مذکور تھا، توریت میں یہ سب پڑھ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شام سے ان کے وفد جو ہے وہ آتے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تو اکثر وفد مدینہ اور اس کے اطراف میں رک جاتے، کیونکہ یہ اپنی کتابوں میں آخری نبی کی نشانی پڑھ چکے تھے کہ وہ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ ان کا ایک وفد جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا تھا تو انہوں نے اپنی نبی سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں ہی رہنے دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بعثت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پیارے نبی کی جو ہے وہ نبوت پر جو ہے ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کو اتنا شوق تھا پیارے نبی کو دیکھنے کا کہ ان میں سے جب کوئی مرنے لگتا تو اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ اگر تم آخری نبی کا زمانہ پاؤ تو ہمارا ان کو سلام کہنا اور کہنا کہ ہم ان کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یہی یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم جب اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو تو پھر تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ اگلی آیت میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب میں جو تمہارے پاس موجود ہے تصدیق کرتی ہے ان جو کتاب قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اور آخری نبی کا ذکر قرآن جو ہے وہ توریت میں موجود تھا، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اپنے دنیاوی فائدے اور لالچ کے لیے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیاوی فائدے کے لیے، اپنی تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے ان آیتوں کو بدل دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ توریت اگر میری بھیجی ہوئی کتاب ہے تو قرآن مجید بھی میری ہی بھیجی ہوئی کتاب ہے، جیسے تمہارے نبی کو میں نے بھیجا ایسے ہی میں نے پیارے نبی کو بھی بھیجا، پھر تم اس چیز سے کیسے انکار کر سکتے ہو۔ یہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے لوگوں کو آیتوں میں تفریق کر کے بدل کر پیش کرتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، نہ یہ کتاب ہے اور نہ ہی یہ نبی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح کہہ دیتے ہیں کہ تم توریت میں ماہر ہو۔ یہود جو ہے وہ توریت میں ماہر تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کی آخری جگہ بھی یہی ہے آنے کی، اور یہ کتاب بھی حق ہے، لیکن جان بوجھ کے چھپاتے تھے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تم حق کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے، کیونکہ یہود جو ہے وہ اپنی توریت کو اس قدر عبور حاصل کیا ہوا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ نشانیاں کیا ہیں۔ کچھ یہود جیسے ہی ان نشانیوں کو دیکھتے تو ایمان لے آتے، لیکن کچھ اپنا بغض اور عناد نکالنے کے لیے اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو بھی بدلتے اور حق کو جان بوجھ کر چھپاتے اور لوگوں کے سامنے بھی یہ پیش کرتے۔ اگلی آیت میں بدنی عبادت جو کہ نماز ہے اور مالی عبادت جو کہ زکوٰۃ ہے، ان دونوں کا ذکر کیا گیا، اور نماز قائم کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں، کہ مال میں سب سے اہم عبادت